بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے دنیا کے نہ صرف علم دیا بلکہ دنیا کی اور قوموں کے علوم کو نکھارا اور اس کو صحیح رخ پر ڈالا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 1920 میں جب علی گڑھ آپ تشریف لائے، آپ کو علی گڑھ آنے کی دعوت دی گئی، آپ تشریف لائے تو وہاں جو خطبہ پڑھا تو اس نے فرمایا کہ میرے دل میں جو زخم ہے، جو میرے دل کا درد اور غم ہے، اس کو سمجھنے والے مجھے خانقاہ و مدرسوں سے زیادہ یہاں یونیورسٹی میں نظر آ رہے ہیں. اور وہاں پر آپ نے فرمایا میرے اکابرین نے کبھی بھی اور قوموں کا علوم اور فنون کے حاصل کرنے کا سے منع نہیں کیا ہے. اسلام تو بہت وسیع ظرف ہے. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھا ہے مولانا منار حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب حج سے واپس آ رہے تھے بحری جہاز سے، تو جہاز کا جو کپتان غالباً اٹلی کا تھا، اطالوی، اس نے اسلام کی کوئی بات سمجھنی چاہیے تو حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مترجم کا سہارا لینا پڑا. تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں جا کر انگریزی سیکھوں گا تاکہ براہ راست بات کر سکوں. آپ کو پتہ ہے حضرت مولانا کا انتقال بہت ہی کم عمر، 40 سال سے کم عمر میں ہو گیا تھا. کاش کہ یہ کر پاتے تو دیوبند کے علم تاریخ کا رخ ہی کچھ اور ہوتا. تو ہمارا جو درس نظامی ہے اس کو گزشتہ 300 سال 400 سال کے اس پر نہیں سمیٹ دینا چاہیے. دیکھیے فقہا نے آج سے 800 سال پہلے کہا من لم یعرف اہل زمانی فہو جاہل، جو دور کو نہیں سمجھتا وہ جاہل ہے. انت مسئلہ تصویر نصف العلم، کہ مسئلہ سوال بھی آدھا علم ہے. اور آپ دیکھیں گے جب فقہ کی کتاب میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر مسئلے کو فقہ تقدیری کیا ہے، ابھی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، آگے کسی زمانے میں پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب فقہ نے دینا شروع کر دیا تھا. علم یہ اسلام اور اسلامی علوم نہ صرف زمانے کا ساتھ، زمانے سے بہت آگے کی چیز ہے. اس زمانے کو مبارک و برکت والا بنا سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں اگر کسی بارے میں اور فقہا نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، فوراً کہتے ہیں والمخرج قضا، راستہ یہ ہے. لیکن آج ہم اس طرف آتے نہیں، محدود ہو گئے. ہمارا جو نصاب تعلیم کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں اسلام کی: عقائد ہے، عبادات ہیں، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہیں. ہمارا پورا جو تعلیم، نظام تعلیم وہ کیا ہے؟ عقائد اور عبادات تک بس. کتاب الطہارت سے کتاب الحج تک بس بحث ہوتی ہے، تحقیق سے پڑھایا جاتا ہے. زیادہ زور مالا کتاب النکاح، کتاب الطلاق بھی پڑھا دیا. لیکن احادیث کی ان ساری کتابوں میں، فقہ کی ان ساری کتابوں میں اجتماعی ابواب بھی ہے، اجتماعی مسائل کے. کتاب البیوع ہے، کتاب المرابحہ ہے، کتاب الاجارہ ہے، کتاب القاضی ہے، کتاب المزارعہ ہے، زراعت کا، کتاب السیاسہ ہے. لیکن ہم اس سے گزر جاتے ہیں گویا یہ منسوخ ہو، اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. جب ایک شخص عالم بنتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پورے 10 مہینوں میں 8-9 مہینے تو اسی پہ پڑھایا گیا کتاب عقائد. اور عقائد میں بہت ساری لا یعنی بحث ہیں، یعنی جن کا وجود آج دنیا میں نہیں ہے. معتزلہ اور خارجیہ اور شکیہ اور فلاں جہمیہ، بس جو آج ہم پر مسلط ہے نظام حیات اور فلسفہ ہے زندگی اور نظریات اور افکار. سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، نظریہ ارتقاء ہے. آج ہمیں للکارا جا رہا ہے کہ غیر سودی بینک بنا کر دکھاؤ.
حدیث کی حجیت پر شبہات ڈالے جا رہے ہیں. تو آج ہمارا مبلغ علم کیا رہ گیا؟ عقائد اور عبادات. اجتماعی ابواب پر بحث ہی نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں دارالعلوم میں، جامعات میں، کہ شروع میں بحثیں ہوتی ہیں 3 مہینے، اور اس کے بعد 6 ماہ تک استاد سمجھتا ہے طلبہ نہیں، اس کے بعد نہ استاد سمجھتا ہے نہ طلبہ سمجھتے ہیں، رابا روی میں. میں نے ابھی عرض کیا آپ کو کہ قرآن تو ہمارا ہے ہی نہیں. جلالین ہے لفظی ترجمہ. علوم قرآن میں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں. تو ہمارے ہاں بقول ہمارے مولانا زاہد راشدی کے کہ ہمیں آخری دور حدیث میں بہت ساری حدیث کتاب ایک ساتھ بس روا 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 پڑھا دی جاتی ہے. بالکل مولانا نے اس کو مثال دی جیسے کہ کوئی آدمی کسی باغ میں سوتے ہوئے گزر جائے، اونگتے ہوئے سوتے ہوئے، اور بیان کر میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا. یعنی بحث بھی ہوتی ہے تو یونانی علوم کی پس منظر میں. یہ آکاش بیل ہوتی ہے جو درختوں کو چوس لیتی ہے، کھوکھلا سوکھا دیتی ہے. بس یونانی علوم کی آنکھ سے دیکھتے ہیں ہم قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو، سیرت کو. تو حدیث میں جن ابواب پر بحث ہونی چاہیے تھی، جس سے انسان کی زندگی بنتی ہے فرد کی، اور جس سے اجتماعی ابواب، اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی. یہ حال ہمارے مفتیوں کا ہے کہ نماز روزہ کے مسائل تو مستحضر ہوتے ہیں، طہارت کے کوئی پوچھے جواب دے دیتے ہیں. لیکن جو آج کے جو مسائل ہیں، کوئی اقتصادی بینکنگ کا مسئلہ پوچھے، اب پتہ ہی نہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے جتنا عمل عوام میں موجود ہوگا، زندہ ہوگا، اتنا علم علماء کے پاس باقی رہے گا. جو عمل عوام سے نکل جائے گا وہ علم بھی ختم ہو جائے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ طہارت کے مسئلے، نماز کا مسئلہ ہم فوراً بتا دیں گے، لیکن کوئی میراث کا مسئلہ پوچھے، اب کیوں میراث کا شریعت اعتبار سے تقسیم کا رواج نہیں رہا، اور تجارت کے مسائل میں تو اور بھی نہیں رہا. تو لہذا ہمیں کتابوں کو رجوع کی ضرورت نہیں پیش آتی، اس لیے ہم ان کا مسئلہ نہیں بتا سکتے. تو حدیث کا ہمارا یہ حال ہے. اور فقہ ہمارا کیا ہے؟ متاخرین گزشتہ 150-200 سال پہلے کے جو ہمارے فقہ اکرام تھے، انہوں نے قرآن اور سنت سے جو مسائل نکال کر مستنبط کر کے دیے ہیں، دور بدل گیا، بہت سارے نئے مسائل پیش آ گئے ہیں. قذافی در، قذافی شامی، یہ ہمارا علم رہ گیا. آج جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کا آج جواب چاہیے ہمیں فوراً. ہماری اہلیت کا یہ حال ہے. ہم نے یہاں بڑی کانفرنس یہاں بھی کی ہے، دنیا میں ہر ملک میں کی ہے. ہمارے علماء اکرام آج کے جو مسائل ہیں، جو اقتصادی مسائل ہیں، فقہ الاقلیات کے جو مسائل ہیں، جو انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں، اس پر بول ہی نہیں سکتے، کس سے کہانیوں میں سنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ صلاحیت کی ہمارے نصاب کی وجہ سے ہو رہی صورت حال. دیکھیے نحو اور گرامر کائے کے لیے ہوتا ہے؟ آسان بنانے کے لیے زبان کو، تاکہ، لیکن ہمارا جو نحو ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے وہ زبان کو مشکل بنانے کے لیے. ابھی میں نے مثال دی قافیہ کی، شعر جامی کی، کہ انہی میں بحث کا ہمیں زبان پر یہاں پر ہمارے انگلینڈ میں جب بچے ثانویہ میں جاتے ہیں تو وہ کوئی زبان لیتے ہیں، اسپینش زبان لیتے ہیں، ڈچ ہالینڈ کی لیتے ہیں، جرمنی لیتے ہیں، فرانسیسی لیتے ہیں، اور ہفتے میں ایک آدھ پیریڈ ہوتا ہے. لیکن 2-4 سال میں وہ ایسے فائق ہو جاتے ہیں کہ اس زبان کے لکھنا پڑھنا بولنے پر ہائی ہو جاتے ہیں. اگر میں ان کو یہ کہوں نہ آگے بچوں کو کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو زندگی بھر پڑھتے ہیں، 30 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں، لیکن 10 منٹ بول نہیں سکتے، عربی میں خطاب نہیں کر سکتے. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا جو طرز ہے یہ ہمیں غبی بنانے پر مجبور کر دیتا ہے، بد دماغ بنانے پر، کند ذہن بنانے پر. مولانا نے لکھا کہ عربوں کی طرح فصیح و بلیغ عربی بولنے والے پورے 1000 سال تاریخ میں کتنے پیدا ہوئے ہندوستان میں. مولانا نے لکھا کہ اگر انگلی پہ گرنا شروع کریں تو انگلی ختم ہونے سے پہلے تعداد ختم ہو جائے گی. کہ نحو اور صرف زبان کو مشکل بنانے کے لیے ہم نے استعمال کیا. پہلی غلطی ہم نے یہ کی
کہ عربی کا گرامر نحو پڑھانا ہے اور زبان ساری فارسی میں، کتابیں ساری فارسی میں، یعنی عربی کا نحو پڑھنا ہے، پہلے فارسی سیکھو اس کے لیے. پھر وہ عبارت اتنی پیچیدہ کہ عبارت کا حل کرنے میں سارا دماغ خرچ ہو جائے، اس کے بعد تھوڑا بہت بچے تو نحو کا سمجھے آدمی. یہ حال یہاں پر انگلینڈ میں دیکھ رہا ہوں. ہمارے جو جامعات ہے، دارالعلوم ہے، یہاں پر یورپ کے تبلیغ کی برکت سے بہت سارے بچے عربوں کے، ٹینوس، الجزائر، مراکش، یہ جو یورپ میں رہتے ہیں، ہالینڈ میں اور جرمنی میں وہ آتے ہیں، تو ان کو پہلے اردو سکھاتے ہیں، بس ان کو ڈائریکٹ عربی دو، میں اسلام دو. اور جو اردو ہم پڑھاتے ہیں، کون سی اردو پڑھاتے ہیں؟ کوئی اردو لکھنے پڑھنے والا بنتا ہے اس سے؟ وقت ضائع کرتے ہیں ان کا. یا تو اردو کو اس قابل بن سکے، اردو زبان کو وہ اپنا سکے، نہیں، بالکل نہیں، صرف مدرسین کی تنخواہ نکالنی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نحو و صرف کو آسان بنانے کے لیے تھا، مشکل بنانے کے لیے نہیں تھا. ادب تو ہمارا ہے ہی نہیں. دیکھیے ادب جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ادب کے راستے سے سب سے زیادہ بے دینی آ رہی ہے، الحاد آ رہا ہے. سائنس کے راستے سے نہیں آ رہا، ایک دور میں آتا تھا سائنس کے راستے سے، اب تو سائنس تو اسلام کو ثابت کرتی جا رہی ہے. اب ادب کا شعبہ، جی ہمارے میں ادب کے نام پر علم مدی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کیا مطلب؟ ایک آدمی سادہ عربی میں تو لکھنا پڑھنا جانتا نہیں اور اس کو مقامات تحریر سے پڑھا رہے ہیں. کہ میں کہوں ایک عام آدمی، ایک عالم کو جس کو لکھنا پڑھنا عربی میں نہیں آتا ہو، کہ آپ ایک صفحہ لکھیں جس میں قاف اور لام نہ آئے پورے صفحے میں، یا ہر لفظ میں قاف آئے، تو یہ ایک صنعت ہے. یہ علم بدیع الگ چیز ہے، یہ لفظی بازی کری ہے، لفظی صنعت ہے. تو ہم جو کتابیں پڑھاتے ہیں وہ ادب کی نہیں ہیں، اور ادب کتابیں غائب ہے ہمارے یہاں. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں، مختارات ہے، منصورات ہے، بہت اچھی کتابیں ہیں، بلکہ قصص النبیین، ایک آدمی کو دینی ذہن بھی ملتا ہے اس سے. مولانا عبد الماجد دراوردی نے لکھا تھا کہ یہ بچوں کا علم کلام ہے، لیکن ہمارے جامعات اور دارالعلوم میں دیوبند میں داخل بھی چند سال کے بعد نکال دی گئی. حالانکہ ہندوستان میں کشمیر سے راجکماری تک کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے مولانا کتابیں، یہ عرب دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم انظر الی من قال یہ دیکھتے ہیں کسی ہے، الی ما قال نہیں دیکھتے. اصل ہونا چاہیے کہ انظر الی ما قال، کون کیا بات ہے، کون، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. تو یہ جو تھوڑا سا ذہن میں یہ اس کو نکالنا پڑے گا. ترکی میں ہم گیا، سارے وزیر، سارے حکومت پر، وہ سب مولانا علی میاں کتابیں پڑھ کر سب نے قصۃ النبی پڑھی، مختارات، منصورات یہ پڑھی، اور ہمارے وہاں دارالعلوم میں نہیں. ہمیں وہ جہالت کے دور کتابیں پڑھانی ہیں، سبع معلقہ، متنبی اور فلاں قرات الرشیدہ اور فلاں، کیا ہے یہ؟ اس میں جہالت ہے. تو مرکز ادب ہمارے وہاں نہیں ہے. تو علوم کو جائزہ لینا پڑے گا. اچھی عربی لکھنے پڑھنے والے کیسے پیدا کریں؟ آج بہت وسیع دور ہے، دنیا سمٹ کر محلہ بن گئی ہے. اب میں انڈیا گیا، جامعہ ملیہ میں گیا تو دیوبند، سہارنپور اور دوسرے جو سینکڑوں دارالعلوم ہیں ایک ضلع میں، ان کے 2-3 ہزار طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں. جامعہ ملیہ میں 2-3 سال 4 سال پڑھیں گے جو ذہین اور قابل طلبہ. ایک استاد مجھے دیوبند کے کہنے لگے، بھائی ہماری ساری محنت پر برباد ہو جاتی ہے، یہ لوگ آ جاتے ہیں مرکز المعارف والے یا یونیورسٹیوں والے ذہین طلبہ کو لے کر چل جاتے ہیں. میں کہا حضرت آپ کے پاس اتنے دارالعلوم کہاں ہیں، اتنی مساجد کہاں ہیں، کہاں کھپاؤ پاؤ گے آپ؟ اگر یہ طلبہ ذہین وہاں جاتے ہیں اور 2-4 سال وہاں کے یونیورسٹی میں حاصل کر کے اچھی کمائی کرتے ہیں، آمدنی ان کو ہو جاتی ہے 30-40 ہزار مہینے کا کماتے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ مسلمان یہ مولوی غربت ہی میں چٹائیوں پر اور دال روٹی کھا کر گزارا کریں؟ اگر آپ نے ان کو ایمان دیا ہے، اگر آپ نے ان کو تقویٰ دیا ہے، آپ نے اسلامی، تو وہ جہاں رہیں گے اپنائیں گے اسے. یہ کیوں؟ تو اس کو ضرورت ہے کہ آج رہنمائی کی ضرورت ہے کالج والوں کو، یونیورسٹی والوں کو. لیکن ایسے لوگوں ہم پیدا نہیں کر رہے کہ وہاں جا کر، اور جو لوگ ہیں 2-4 جیسے مولانا تقی عثمانی ہے، مولانا سلمان حسینی ہے، جب یہ لوگ جاتے ہیں تو پوری دنیا متاثر ہوتی ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی بہت سال پہلے کی بات ہے، 25 سال پہلے کی، یہاں پر آئے، بینکوں کے سارے
जो बड़े बड़े बैंकों के जो डायरेक्टर हैं वो मौजूद थे, यूरोप के मुल्कों के, इंग्लैंड के। मौलाना इस्लामी माशियात पर तकरीर की। क्या सिस्टम दिया इस्लाम ने, पूरी दुनिया को किस तरह खुशहाल बनाया था, दांतों में उंगली दबा दिए। हैरान रह गए, अच्छा ये भी कोई निजाम है दुनिया में। तो ऐसे लोग हम एक तकी उस्मानी काफी नहीं हमारे लिए, हमें हजारों चाहिए। हाँ, और मौलाना की जो खुसूसियत है ना, एक मौलवी साहब कह लगे देखो हमने मौलाना तकी उस्मानी पैदा, मैं कहा तुमने नहीं पैदा किया। उनकी खुसूसियत क्या है आज, इक्तिसादियत के माहिर है। इक्तिसादियत तो तुम्हारा पढ़ाई नहीं जाती है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटियों में और मुख्तलिफ जगह जाकर सीखी। अंग्रेजी जबान उनकी बहुत आला दर्जे की है, तुमने तो नहीं सिखाई, ये तो मुख्तलिफ अमरीकी यूनिवर्सिटी और फलां फलां जाकर अंग्रेजी। तो आज के जिस दौर के वजह से फायक हैं, वैसे हजारों चाहिए हमें। तो मैं कर रहा था कि हमें वो निसाब तालीम जिससे आज की जरूरतें कमा हकों पूरा नहीं हो रही। आज सिर्फ इतनी जरूरत है कि इमाम तो बहुत है ये इंग्लैंड में। जब ये सारे जामियात और दारुल में थे तब भी हमारी जरूरतें पूरी हो रही थी। मस्जिद का इमाम मिल रहा था, मकतब के मुदरिस मिल रहे थे। अगर इन दारुल ने यही देना तो फिर जरूरत क्या है इनकी। हमें तो ऐसे आज भी मुसलमानों में जो रहनुमा है, जो लीडर है, वो सारे वो है जो एजुकेटेड लोग हैं, मौलवी नहीं है। क्यों? कि हमने दौर को कट कर दिया है। जरूरत है कि आज के दौर को सामने रखकर ऐसे लोग तैयार किए जाएं कि जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई दे, मसाइल को हल करे, रास्ता बताए। जब हम ये करेंगे इंशाअल्लाह तो फिर दुनिया लोहा मानने के नहीं। असल इल्म ये है जो दारुलूमों का है, जामियात का है, इनका हाथ सबके ऊपर हावी होगा, सही माना में कदर होगी। फिर जो नाकदरी का हम शिकार रोना रोते हैं, इसकी वजह यह है कि हम दौर से कट होकर बैठे हुए हैं। अल्लाह करे कि हम उलूम में आज असरी और दीन उलूम के फासले को कम करें, खत्म नहीं करते तो कम करें। और कुरान पूरी दुनिया के रहनुमाई के लिए उतरा था। इस्लाम का हर हुक्म पूरी दुनिया के लिए मसलहत और हिकमत रखता है, लेकिन हम अपने अंदर दबाए बैठे हुए, बस हमने पढ़ लिया सवाब मिल गया। ये सवाब के लिए नहीं उतरा था, ये मसाइल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मसाइल हल किए थे। जब आप तशरीफ लाए दुनिया में, उस दौर के जितने मुफक्किरीन थे, फलासफा थे, अहले अकल थे, सब ने हाथ ऊपर कर लिए थे। ये मसाइल इनफरादी इज्तिमाई हल नहीं हो सकते, हमारे बस की बात नहीं है। आपने कुरान की रोशनी में सारे मसाइल हल करके दिखाए, इज्तिमाई भी और इनफरादी भी। तो आज हमें सवाब वाला दीन नहीं चाहिए, मौलवी बना लो इतना सवाब, हाफिज बना लो इतना सवाब, ये पढ़ लो इतना सवाब, ये कर लो इतना सवाब। नहीं, हमें वो दीन चाहिए जो सारी दुनिया के आज भी मसाइल उसी तरह उलझ गए सारे, जैसे हुजूर के आने से पहले थे। सारे मसाइल कोई हल नजर नहीं आ रहा, इंसान को हल निकाल कर दे, रहनुमाई करे, मसाइल का हल करने वाला ऐसे इदारे, ऐसे जामियात, ऐसे दारुल हमें चाहिए। अल्लाह करे, अल्हम्दुलिल्लाह होगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से। नई नस्ल समझ रही है और ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, यहां पर भी बन रहे हैं। हमारे मुतादा दोस्त अब्दुल हकीम मुराद जैसे यूरोप का सबसे बड़ा फलसफी है, मुफक्किर है, उसने कैम्ब्रिज में उलमा के लिए 3 साल कोर्स शुरू किया है। फारिग होकर बच्चे जा रहे हैं ताकि इस काबिल। मौलाना सलमान हुसैनी कल ने कि मैं दावत देता हूं उनको, खुद लेकर जाऊंगा देवबंद में, मज़ारुल में, इतना बड़ा। लेकिन हमारे यहाँ के मौलवी, मशाइख, कुतुबुल अख्ताब, ये गुजराती मौलवी जानते नहीं। मौलाना अकरम नदवी इतना काम कर रहे हैं, उनको जानते नहीं, बल्कि उनसे काट रहे हैं लोगों को, इनसे मत जाओ। क्यों? अकाबिर का तरीका। अकाबिर का तरीका क्या है? यही है, बैठकर खाना। अकाबिर का तरीका यह है कि दुनिया को रहनुमाई दो, दुनिया को सही रास्ता दिखाओ। अल्लाह करे मेरे जुमले सख्त लगाए होंगे आपको, लेकिन मेरे दर्द, दिल के दर्द की बात है। मैं महसूस कर रहा हूं कि हम पहुंचा सकते थे, यहां पर हर जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और इसी तंगियों की वजह से। अल्लाह ताला हमें उसत अता फरमाए, हमारे दिमागों को, उफुक को रोशन करे और हम इंसानियत की फिक्र करें। देखिए, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मैं यहां पर गया, एक छोटा सा मुल्क लक्समबर्ग, छोटा था, जर्मनी और उसके दरमियान में स्विट्जरलैंड के एक ईसाई मशरी में, मेरी आदत हर जगह मिलता हूं, दावत दी किसी ने कि मिशनरी में देखा, ऐसे लोग मैंने देखा वहां पर अरबों से ज्यादा अच्छी अरबी बोल रहे हैं, बंगालियों से अच्छी बंगाली, पंजाबी से अच्छी पंजाबी। हर जबान में क्या ईसाइयत के दाई मुबशरीन तैयार किए जा रहे हैं, मिशनरी के लोग।
ہمارے پاس بھی 150 سال سے ادارے چل رہے ہیں. کتنے لوگ تیار کیے ہم نے جو فرانسی زبان میں, رشین زبان میں, ہالینڈ کی زبان میں کتنے لوگ تیار کیے. عربی نہیں ہمارے پاس دعوت دینے والے, گنتی کے لوگ ہوں گے 2-4. تو ہمیں ضرورت ہے کہ عصر حاضر کو سامنے علماء کرام بیٹھیں, غور و خوض کریں اور راستہ نکالیں کہ ہمیں اور کیا کیا کس طرح مفید بنایا جا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ